السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیا یہ صحیح احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اسے باجماعت ادا کرنا چاہیے یا اکیلے پڑھنا چاہیے؟ یہ سب آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابو عبد الرحمن۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1297 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بھلائی نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کو کچھ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں جن پر آپ عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، جانے اور انجانے، چھوٹے بڑے، چھپے اور کھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ 10 باتیں یہ ہیں: آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں، جب پہلی رکعت کی قرأت کر لیں تو حالت قیام میں ہی 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں، پھر رکوع کریں تو یہی کلمات حالت رکوع میں 10 بار کہیں، پھر جب رکوع سے سر اٹھائیں تو یہی کلمات 10 بار کہیں، پھر جب سجدہ میں جائیں تو حالت سجدہ میں یہی کلمات 10 بار کہیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں تو یہی کلمات 10 بار کہیں، پھر دوسرا سجدہ کریں تو 10 بار یہی کلمات کہیں، پھر جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھائیں تو 10 بار یہی کلمات کہیں۔ اس طرح ہر رکعت میں یہ 75 بار ہوا۔ یہ عمل آپ 4 رکعتوں میں کریں۔ اگر پڑھ سکیں تو روزانہ اسے پڑھیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیں، ایسا بھی نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں ایک بار، ایسا بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر عمر میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ فضیلت اس کی اتنی ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، ظاہر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائیں گے۔ تو اگر کسی انسان کو اس کے گناہوں کی معافی مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے صلاۃ التسبیح باجماعت پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دے، اور جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ معاف فرمائے، ہمیں صلاۃ التسبیح کے ذریعے اپنے گناہ بخشوانے کا موقع دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی پھر اسے آگے پہنچا دیا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس حدیث پاک کا مصداق بن جائیں۔ اپنے میزبان ابو عبد الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔